خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج پھر سے ایک اور سچ بیانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک بیوہ عورت کی کہانی سچ بیانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ زندگی کتنی مشکلات سے اس کی گزری، اور یہ زندگی کی تلخی ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف، اور پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور دبائیں۔ میرے والدین نے میرا نام روشن آرا رکھا، کیوں رکھا میں نہیں جانتی ہوں۔ نام تو روشن، لیکن میری زندگی میں روشنی تھی ہی نہیں، روشنی کی ایک کرن تک نہیں تھی۔ کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے خوشی دیکھی ہو اپنی زندگی میں۔ جو خوشیاں تھیں وہ بھی خوشیاں میری چھین لی گئی۔ میں قسمت کو اس بات کا قصوروار نہیں ٹھہراتی ہوں، ناشکری نہیں کرتی ہوں، جو دیا اللہ نے اس پر شکر گزار ہوں، لیکن میں آنے والی خواتین کو، عورتوں کو، تمام لڑکیوں کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ میری زندگی سے آپ سبق سیکھ کر اپنے قدم کو آگے بڑھائیے، اپنے قدموں کو کبھی روکیے گا نہیں، اور زندگی کی تلخیوں سے کبھی گھبرائیے گا نہیں۔ آج بھی جب میں سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو مسکراتی ہوں اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ کر، کہ مجھے یقین ہے کہ میرے آنے والے کل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا فیصلہ کیا ہوگا۔ میری شادی 20 سال کی عمر میں ہو چکی تھی، گو کہ میں اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن مجھے سنبھالنے والے میرے شوہر بہت اچھے تھے۔ ان کا مزاج، ان کا اخلاق، ان کی عادات اتنی عمدہ تھی کہ مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کسی پرائے گھر میں ہوں۔ میری ساس کا رویہ مجھ سے اچھا نہیں تھا، لیکن میرے شوہر میری دلجوئی کرتے تھے۔ وہ اتنے بہترین شوہر تھے کہ انہوں نے کبھی مجھے کوئی غم دیا ہی نہیں، ہمیشہ مجھے ہنساتے، کبھی رونے نہیں دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اچھے لوگ بہت جلدی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے شوہر اس وقت دنیا سے چلے گئے جب میرے 3 بچے تھے اور بہت چھوٹے تھے۔ جب میں نے یہ بہت بری خبر سنی کہ ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ خبر کیا تھی؟ ایک طوفان تھا، کتنے مہینوں تک تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ میری جان سے پیارا میرا شوہر مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا، اور بچے اتنے چھوٹے چھوٹے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب ان کا باپ ان کے ساتھ نہیں رہا ہے۔ ایک دن جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میری ساس صاحبہ میرے پاس آئیں اور ایک اور صدمہ مجھے دے دیا کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہو، کیونکہ اب تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور تمہارے سسر چل پھر نہیں سکتے ہیں، کسی قابل وہ نہیں ہیں۔ تمہارا دیور تمہاری اور تمہارے بچوں کی ذمہ داری کیوں اٹھائے گا؟ اس کے ساتھ میں ہوں، اس کا باپ ہے، آنے والی اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہوں گے۔ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا کر وہ تو برباد ہی ہو جائے گا، تو تم اس گھر میں اب رہ نہیں سکتی ہو۔ رہی بات تمہارے بچوں کی، تو اگر تم انہیں نہیں پال سکتی ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتی ہو تو ان کو کسی یتیم خانے میں داخل کروا دینا اور مزے سے شادی کر لینا۔ میں صدمے سے، پریشانی سے روتے ہوئے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی اور کہا کہ ماں کہا ہے آپ کو، اگر آپ کا بیٹا آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو کیا میرا آپ سے رشتہ ٹوٹ گیا؟ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں اپنے دیور پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ مجھے سلائی کڑھائی آتی ہے اور میں اس کے ذریعے ہی اپنے لیے پیسے کماؤں گی۔ میرے بچے بھی آپ پر نہیں رہیں گے، بس مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ اور رہی بات شادی کی، تو میں دوسری شادی نہیں کروں گی، کیونکہ ستیلا باپ کبھی بھی میرے بچوں کو نہیں اپنائے گا۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے چاہے گا اور میرے ذریعے اپنے بچے چاہے گا، لیکن میرے بچوں کو وہ حقیقی اور سگے باپ کا پیار ہرگز نہیں دے گا۔ اس کے دل میں نفرت ہوگی میرے بچوں کے لیے، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ کہنے لگی جو بھی تمہارا فیصلہ ہے وہ تم کرتے رہو، لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتی ہو۔ 3 دن کا تمہیں وقت دے رہی ہوں، 3 دن کے اندر فیصلہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ گھر ہم بیچ کر کہیں اور چلے جائیں گے، کیونکہ میرا بیٹا یعنی تمہارا دیور جو اب نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے شوہر کا بھائی وہ کوئی کام دھندا شروع کرنے والا ہے۔ اب مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان سے کیوں کہا، جب وہ چاہتی ہی نہیں ہے، جب انہوں نے مجھے بیٹی ہی نہیں بنایا ہے تو کیوں میں اب رکوں۔ میں نے ان سے کہا 3 دن کا وقت آپ نے کیوں دیا، میں رک کر اب کیا کروں گی؟ میرے لیے تو اب 1 دن بھی یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔
یہ کہہ کر میں نے اپنے بچوں کو لیا، سامان لیا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ لیکن میری ماں اکیلی تو نہیں تھی، وہاں پر میری بھابھیوں کا راج تھا۔ بھابھیوں کو کچھ اور نہیں سوجا تو انہوں نے بھائیوں سے شکایت کرنا شروع کر دی کہ میرے بچے ان کے بچوں کو مارتے ہیں اور کھیلنے نہیں دیتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو گھر میں لڑائی جھگڑا ختم کروانے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو کمرے میں رکھنا شروع کر دیا۔ میرے یتیم بچے جن کا باپ نہیں تھا وہ دیکھتے تھے کہ میرے بھائی اپنے بچوں کو کس طرح پیار کر رہے ہیں، ان کو چیزیں لا کر دے رہے ہیں اور وہ محرومی کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود میرے پیارے بچے کمرے ہی میں کھیل کود کرتے اور سو جاتے۔ میں بہت پریشان تھی۔ پھر جو تھوڑے بہت میرے پاس زیور رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے بیچا اور سلائی مشین خرید لی، چونکہ بہت اچھی سلائی میں کرتی تھی تو محلے کی خواتین کو میری سلائی بہت پسند آئی۔ اس طرح میرا کام چل نکلا۔ میں نے کپڑے سینا شروع کر دیا اور بچوں کا اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا، کیونکہ مجھے تعلیم دلوانے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی میرے بچے پڑھ لکھ کر قابل انسان بن جائیں، سب سے پہلے اچھا انسان بن جائیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ سلائی کڑھائی سے آخر کتنے پیسے آتے؟ خیر بڑی مشکل سے جب گزارا ہو رہا تھا تو بھابھیوں کو اب لگا کہ میں اپنا کام بھی کر رہی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہوں، تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ میری غریب ماں سے وہ کہنے لگی کہ کب تک یہ بیوہ رہے گی، کب تک یہ آدمی کے بغیر زندگی گزارے گی؟ کسی بھی آدمی کو پکڑو، شادی شدہ آدمی کو پکڑو جس کی بیوی مر چکی ہو اور جس کے بچے بھی ہوں، اور اگر دوسرا شوہر قبول نہ کرے اس کے بچوں کو تو یتیم خانے میں بھیج دے یا پھر جو بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، دل میرا غم میں ڈوب گیا جب میں نے یہ بات سنی۔ میں نے دل میں سوچا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ میری یہ بھابھیاں مجھے بوجھ سمجھ رہی تھی، مجھے میرے بچوں سے الگ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے ان بچوں کے لیے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، اور یہ عورتیں زبردستی میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ اتنی ظالم عورتیں، ایک بیوہ عورت اور یتیم بچوں کا کوئی خیال نہیں۔ رات میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ زیورات آدھے تو میں بیچ چکی تھی جس سے میں نے سلائی مشین خریدی تھی۔ اب تھوڑی بہت جو نشانی میرے شوہر کی پڑی ہوئی تھی، جو انہوں نے اچھے وقتوں میں میرے لیے زیورات بنوائے تھے، وہ آج میرے برے وقتوں میں میرے کام آ رہے تھے۔ ان زیورات کو میں نے بیچا اور دوسرے گھر میں کرائے پر میں شفٹ ہو گئی۔ اسی محلے میں نے گھر لیا تھا۔ سلائی کڑھائی تو میں کرتی ہی تھی، لیکن اب مجھے کام کو بڑھا دینا تھا۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی، اس نے اس سلسلے میں میری مدد کی۔ اس نے مجھے اپنی ایک اور دوست سے ملوایا جو کپڑوں کا کاروبار کرتی تھی۔ انہوں نے جب میری ڈیزائننگ دیکھی، میری سلائی دیکھی تو بہت پسند آئی۔ اس طرح انہوں نے مجھے آرڈر دینا شروع کر دیے کپڑوں کے، اور جب میرا کام چلنے لگا، میرے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے، تو ایک دن انہوں نے جب دیکھا کہ میں اتنی محنت سے سلائی کرتی ہوں اور دن رات لگی ہوئی ہوں، میں اکیلے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کر رہی ہوں، انہوں نے میری مدد کچھ اس طرح کرنا چاہی۔ کہا کہ اگر میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ مشینیں رکھوا دوں، سلائی مشینیں، اور سمجھ لو ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کھول دوں، تو کیا تم میرے آرڈر کو مکمل کروا سکو گی؟ عورتیں بھی وہاں پر بیٹھا کریں گی، تو مجھ سے زیادہ آرڈر لینا، باہر بھی یہ کپڑے جاتے ہیں، تو اس طرح تم اچھا خاصا پیسہ کما سکو گی۔ کیا تم کو منظور ہے یہ بات؟ میں نے کہا بالکل، میں بہت محنت کروں گی، دل لگا کر آپ کے آرڈر کو پورا کیا کروں گی، آپ بس بسم اللہ کیجئے۔ اس طرح انہوں نے میرے گھر میں مشینیں رکھوا دیں۔ عورتیں جو میرے گھر آئیں وہ بھی لاچار تھیں، مجبور تھیں، محنت کش تھیں۔ ہم سب نے مل کر اتنی محنت کی کہ بہت جلدی ترقی ہمیں ہونے لگی۔ وہ بھی اچھا خاصا کما رہی تھی اور میرے ہاتھ تو قدرت نے پکڑ ہی لیے تھے۔ اب بچے میرے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اتنی مشکل زندگی میں نے کس طرح اپنے آپ کو کھڑا کیا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں نے میری کوئی خبر نہیں لی۔ میری بھابھیاں تو ویسے ہی مجھ سے حسد کرتی تھی، پورے محلے میں میری برائیاں کرتی پھرتی تھی۔ مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میری منزل میرے بچے تھے اور مجھے ان کے مستقبل کو سنوارنا تھا۔ میرے بھائی کبھی نہیں آئے کہ بہن کیسی ہو، کہ ہم تمہاری مدد کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری مدد میری دوست کے ذریعے کروائی۔ ایک دن جب میں اپنی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ بھابھیاں ان سے لڑ رہی تھیں اور وہ بوڑھی عورت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا
کیونکہ بھابھیاں کہہ رہی تھی آپ کی بیٹی تو یہاں سے چلی گئی جو بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے گھر پر قبضہ کر رہی تھی، تنگ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے جگہ، اب جائیے نا اس کے گھر، اب تو اچھا خاصا کماتی ہے وہ، کیوں بیٹوں کے گھر پڑی ہوئی ہیں، آپ کے بیٹے آپ کو کتنا کھلائیں گے آخر۔ جب میں نے یہ جملے سنے تو میں نے ایک اور فیصلہ کر لیا، اپنی بوڑھی غریب ماں کو میں اپنے گھر لے آئی، اور وہ اب غریب نہیں تھی، یہ میری ماں کی دعائیں تھی کہ آج ان کی بیٹی اس قابل تھی کہ اپنے گھر میں اس نے چھوٹی سی فیکٹری کھولی ہوئی تھی۔ ایمانداری کا یہ صلہ ملا کہ میری دوست کی وہی دوست وہ مجھ سے اتنی خوش تھیں کہ اب آرڈر پر آرڈر آ رہے تھے، ترقی ہو رہی تھی ماں کی دعاؤں سے۔ آج میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں نے بیوگی کی زندگی گزاری، مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں بیوہ رہی۔ آج میرے بچے نیک صالح ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ایک بیٹا میرا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، دوسرا بیٹا میرا بینک میں جاب کرتا ہے، بیٹی کی میں شادی کر چکی ہوں بہت اچھے گھرانے میں، بہت تعلیم یافتہ میری بیٹی بھی ہے۔ آج میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ ماں آپ اب یہ کام چھوڑ دیں، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں یوں بستر پر پڑی پڑی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں اور زندگی گزار کر مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ جو حال میری ماں کا ہوا ہے وہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ کریں، لیکن میرے بچے ایسے نہیں ہیں، میں جانتی ہوں۔ ایک ماں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے میرا ساتھ دیا، میری نیت سچی تھی، میرے حوصلے بلند تھے۔ اس لیے ہر عورت کو، ہر لڑکی کو میں مشورہ دوں گی کہ اپنے حوصلوں کو کبھی پست مت کیجیے گا، کبھی پیچھے مت ہٹیے گا، اپنے زور بازو پر یقین رکھیے، دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک جانور بھی اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میں تو ایک انسان ہوں۔ آج میرے قدم رکے نہیں، میرے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زندگی کی آخری سانسوں تک بڑھتے رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین۔